بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی عجیب و غریب اور عبرتناک واقعہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ دونوں جس جگہ پر گناہ کرنے لگے تھے وہ روئے زمین کا سب سے زیادہ مقدس مقام تھا۔ جیسے انہوں نے گناہ کیا اسی وقت ان کے جسم پتھر ہونے لگے، ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور گوشت پوش کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری اس کے بارے میں خود انہیں کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک ترین واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان جن میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی، غضب الہی کے تحت پتھر کے بن گئے تھے۔ کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا، اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس و متبرک ترین مقام پر کیسا گھناؤنا کام کیا تھا جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی تھی۔ لوگوں کا مارے غصے اور دکھ کی انتہائی برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس زمانے کے اہل علم اور نیک لوگوں نے اس کو مقدس مقام سے کچھ دور اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے فاصلے پر آمنے سامنے نصب کر دیا۔ اس مقام پر عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ ان دونوں کے بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے تاکہ دیکھنے والوں کے ذہنوں میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے رہے۔ اب جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے گزرنے لگا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، 150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے آہستہ آہستہ ان بتوں کو جوتے سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کیونکہ عبادت کا حصہ نہیں، لہٰذا ان بتوں کو جوتوں سے مارنا ضروری نہیں، بلکہ اس کے بجائے ان کو علامتی طور پر تپڑ مارا جائے، جس سے ان سے نفرت کا اظہار بھی ہوتا رہے گا اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تپڑ بھی ہلکی سی چپت میں تبدیل ہونے لگا اور پھر بالکل علامتی طور پر آہستہ سے ان بتوں کو چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شیطان نے ایک بار پھر انہیں ورغلایا۔ اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے تھے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی دعا اپنی حاجات کے لیے دعا بھی مانگنے لگے تھے۔ شیطان نے ان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے وقت دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ یہاں شیطان کی شرارتیں دیکھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے۔ جب لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ حاجات اسی وجہ سے پوری ہوئی ہے کہ تم نے بت کو چھو کر کے دعا کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے کی نسلوں کی سوچیں بدلتی چلی گئی اور اب وہ ان بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے تھے، لیکن ان کے انداز میں ان بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے سامنے اس کی باقاعدگی مناجات کی اور پھر اسی سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تپڑ مارنے، علامتی طور پر چھونے، عقیدت سے چھونے سے ہوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ پوجا کی جانے لگی تھی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگی تھی۔ بدی اور بدی کے عبرتناک انجام کی علامت اب دونوں بت خدا بنا لیے گئے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان بتوں کو سجدہ کے لیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی اور ان کا شمار بڑے بتوں میں کیا جانے لگا۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے وہ پورا خطہ اور چار دانگ عالم جگمگا اٹھے۔ دنیا سے جہالت چٹنے لگی تھی۔ ایک عظیم ہستی نے ساری دنیا میں ایک عظیم سا انقلاب برپا کر دیا تھا جس نے روزی قیامت تک جاری اور ساری رہنا تھا۔ ایک دن عرب کا وہ بادشاہ جو عربوں کا ولی اور بکیسوں کا سہارا تھا، فاتح بن کر اس مقدس زمین میں آ پہنچا۔ ان کی ایک نگاہ سے بت اور بت پرست ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ لوگ توبہ طائب ہو کر بتوں سے دور ہونے لگے، سب کو اپنے سچے خالق و مالک کی پہچان ہونے لگی۔ ہزاروں سال سے پیاسی زمین یا کرۂ ارض ہدایت سے سیراب ہونے لگی۔ زمین و آسمان کی مخلوقات نے حیرت سے اس عظیم و شان انقلاب کا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے پیارے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ خدا میں داخل ہو گئے۔ سب لات منات کے بت توڑے جانے لگے، بتوں کے ٹکڑے اڑ رہے تھے اور ان کو پوجنے والے جو اپنے سچے رب کی پہچان کر چکے تھے یہ دیکھ کر اپنی سابقہ گمراہی پر پچھتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ آیت بھی دہراتے جا رہے تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں انسانی بتوں کی جانب متوجہ ہوئے
جنہیں کئی سو سال پہلے ایک گناہ کی پکڑ میں پتھر کا بنا کر نمونہ عبرت بنا دیا گیا تھا۔ مرد کا بت صفا کے مقام پر نصب تھا اور عورت کا بت مروہ کے مقام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر خانہ خدا کے حدود سے باہر پھینک دیا۔ یہ عورت مرد کون تھے؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پیچھے الٹنے پڑیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والی پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور خشک پہاڑوں کی اس زمین پر پانی کے ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کنووں کی تلاش میں صحراؤں اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ معجزانہ چشمہ جو ننھی اسماعیل علیہ السلام کی اڑیاں رگڑنے سے معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اس بے آب و گیا علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا۔ انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا۔ چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسی جانب چل پڑا۔ انہوں نے جب ایک خاتون اور چھوٹے سے بچے کو اس ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے قریب دیکھا تو وہ بہت حیران بھی ہوئے، اور اس علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک چشمے کو رواں دے کر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے اس چشمے کے قریب رہائش کی اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر کسی کا بھی کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے شرط کو قبول کر لیا اور یہاں پر ہی آباد ہو گئے، اور وقت گزرنے لگا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے نوجوان اسماعیل کی شادی اسی قبیلے جرم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور یوں رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خوب پلی بولی، اور یوں ملکہ جس کا اصل نام بکا تھا ایک آبادی کی شکل اختیار کر گیا۔ قبیلے جرہم والے کافی عرصے تک تو سیدھے راستے پر رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ خود سمیٹنے لگے، اور یوں رفتہ رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم چھین لیا، اور زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں زمزم کا نام کا کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اسی قبیلے کے ایک شخص جس کا نام مزاز بن عمرو تھا، بہت ہی نیک اور پاشا شخص تھا۔ اس نے قوم کو بہت سمجھایا، ان کو بہت سے خطبے دیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آیا تو ایک رات مزاز نے سوچا کہ لوگ جس کعبہ شریف کی ہدیوں کی صورت میں آمدن کانے لگ گئے ہیں، کسی دن یہ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی ہدیے، جن میں سونے چاندی کے کچھ اشیاء شامل تھی، وہ بھی چرا لیں گے۔ انہوں نے رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبے کے اندر موجود سونے کی قیمتی ہدیے اٹھائے، اور جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں چھپا دیے۔ اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور ایک اور قبیلے بنی خزاع کو ان پر مسلط کر دیا۔ بنی خزاع والوں نے بنی جرہم کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا، ان کے قبیلے کی کثیر تعداد میں افراد کو قتل بھی کر ڈالا، اور یوں لٹے پٹے بنی جرہم یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے کے ہاں ایک لڑکے اور لڑکے نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام عیسیٰ بن یالا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے کسی قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی میسر آئی تو انہوں نے اس کبھی فعل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جیسے ہی گناہ کے مرتکب ہوئے تو انہیں غضب الہی نے آن گھیرا، یوں وہ پتھر کے بت بنا دیے گئے۔ اس کے آگے کے حالات آپ نے تحریر کے ابتدا میں پڑھ لیے ہیں۔ جب ان کے بت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکوا دیے تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ کیونکہ صفا و مروہ پر دونوں کے بت پہلے نصب تھے جن کا طواف جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا، لہٰذا ان کا صفا و مروہ کے درمیان طواف کے ان بتوں کی یاد میں طواف نہ ثابت ہو، جس کی وجہ سے ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔
اس پر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 158 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر، جو صحیح کرے ان دونوں کے درمیان، اور جو شخص خود دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بے شک اللہ ہے قدردان سب کچھ جاننے والا۔ اگر آپ لوگ مزید ویڈیوز اس طرح کے چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تھینکس اینڈ اللہ حافظ۔